السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہیں صحابہ سب کے سب رشد و ہدایت کے نجوم، ہیں صحابہ سب کے سب رشد و ہدایت کے نجوم، جو کرے توہین ان کی وہ شقی بدکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ان کے پاکیزہ اصحاب اور پاکیزہ اہل بیت کا بھی انتخاب فرمایا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، امام طبرانی اس حدیث کے راوی ہیں، اوائم ابن سعیدہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چنا، فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا، تو اللہ نے انہی اصحاب میں کسی کو میرا وزیر بنایا اور میرا مددگار بنایا اور میرا رشتہ دار بنایا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ان کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اور قیامت کے دن نہ اس کی نفل نماز قبول ہوگی نہ فرض قبول ہوگا۔ سارے صحابہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ شرف صحابیت، صحابی ہونا، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ بعد کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبانی اپنے محبوب کے صحابہ کے مراتب اور ان کے درجات کو دنیا پر عیا کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ میرے محبوب عظمت والے ہیں اور میرے محبوب کے صدقے، میرے محبوب کے جو یار ہیں وہ بھی الحمدللہ عظمت والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر ایک شخص جو غالباً ناگپور کا رہنے والا ہے، وہ فرق علی اور فرق معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے رہا ہے، اور اس نے علمی خیانت بھی کی ہے اور اپنے دل کے اندر جو بغض معاویہ تھا اس کا اظہار بھی کیا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب غلط نسبت کرتے ہوئے جو قول اور جو نظریہ میرے امام کا نہیں ہے وہ نظریہ اس شخص نے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس رسالے کے اندر صحابی کا مقام بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جو اچھی طرح ذہن و دماغ میں بیٹھنے اور بٹھانے کے قابل ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، اور جو درجات عالیہ یہ پائیں گے غیر کو ہاتھ نہ آئیں گے۔ کون پائیں گے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان پر میرے امام ایک بڑے پاکیزہ انداز میں فیصلہ کن گفتگو کرتے ہوئے اسی رسالے کے صفحہ 239 پر ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ فتاوی رضویہ کی 18ویں جلد ہے جو امام احمد رضا اکیڈمی نے بریلی شریف سے شائع کی۔ میرے امام فرماتے ہیں، حاشا کے ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگے۔ آج کے جو نیم رافضی ہے وہ یہی کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا جام دکھاتے ہیں اور بغض معاویہ کا
کڑوا زہر پلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ میاں ہم تمہاری زبان سے مسلک اعلیٰ حضرت نہیں سمجھیں گے، ہم مسلک اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سمجھیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاشا کہ ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگے یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں، بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب مصالح دین کے خواستگار تھے۔ جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی اور شرع رسالت پناہی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اصلح و انسب معلوم ہوئی اختیار کی، گو اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہے اور سب واجب الاحترام۔ ان کا حال بعین ہی ایسا ہے جیسے فروع مذہب میں ابو حنیفہ، شافعی وغیرہ ہما کے اختلافات، نہ ہرگز ان منازعات کے سبب ایک دوسرے کو گمراہ فاسق جاننا، نہ ان کا دشمن ہو جانا۔ جس کی تائید مولا علی کے اس قول سے ہوتی ہے اخواننا بغوا علینا، یہ سب ہمارے بھائی ہیں کہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عبارت کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ میرے امام کہتے ہیں ہم ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا نہیں کہیں گے، ان کے جھگڑوں میں پڑھ کر، ان کے نزاع اور اختلافات میں پڑھ کر ہم ایک فریق کو یہ کہیں کہ وہ دنیا کے طلبگار تھے، یعنی ہم یہ کہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی مخالفت دنیا طلب کرنے کے لیے کی ہے، تو یاد رکھنا یہ سراسر غلط ہوگا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی دین کی مصلحتیں اور دین کے فائدے چاہتے تھے، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کے فائدے چاہتے تھے۔ جس طرح حضرت مولا کائنات مجتہد ہیں، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ بھی، مگر یہ الگ بات ہے ہر ایک نے اجتہاد کیا، اجتہاد میں خطا واقع ہونا یہ ممکن ہے، مگر یہاں خطا کا معنی گناہ نہیں، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس میں حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی خطا والے کو بھی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں یہ سب حق پر ہیں، اور ان کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے امام شافعی کا اختلاف، امام اعظم کا اختلاف، امام مالک کا اختلاف، حضرت امام احمد ابن حنبل کا اختلاف۔ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلافات بڑھے، مولا کائنات سے پوچھا گیا ہم ان کو کافر کہیں، گمراہ کہیں، منافق کہیں، کیا کہیں؟ تو حضرت علی نے فیصلہ کن بات کہی تھی، چاہے وہ پاکستان کا مردود ہو، چاہے وہ ہندوستان کے یہ دھوکے باز اور مکر و فریب کرنے والے لوگ ہوں، ہم ان میں سے کسی کی بات پر کان نہیں دھریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے امام مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب مولا کائنات حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنا بھائی کہہ کے پکارتے ہیں تو ان بدبختوں کی ہم بات نہیں مانیں گے، ہم یہی نعرہ لگائیں گے حضرت امیر معاویہ علی کے بھائی ہیں، اور سارے صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب جو اس شخص نے ڈنڈی ماری ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہو، تو اعلیٰ حضرت کی بات سنو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی کتاب میں یہ بعین ہی یہ جملے اعلیٰ حضرت نے کون سی جگہ لکھے ہیں؟ ہمیں حوالہ دو اور اس کو پروف کرو اور بتاؤ، اور ہم بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں، دیانت علمی یہی ہے اور انصاف کا تقاضا یہی ہے، اتنی بات ہی بولی جائے جو مصنف نے یا قائل نے کہی یا لکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر اور طلحہ کا ذکر کیا، صفحہ 253 ہے اسی کتاب کا اعتقاد الاحباب کا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مراتب بیان کرتے ہیں، اور مراتب بیان کرنے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر آتا ہے تو چونکہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، اور اب عشرہ مبشرہ کا درجہ یہ حضرت امیر معاویہ سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے، یعنی عشرہ مبشرہ کے بعد۔ عبارت کو سمجھیے گا، عشرہ مبشرہ حضرت طلحہ زبیر کا ذکر کیا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور زبیر و طلحہ ان سے بھی افضل کے عشرہ مبشرہ سے ہیں۔
پھر اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے، جس کو توڑ مڑوڑ کر اور اپنی طرف سے گڑھ کے اپنے جملے بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، میرے امام نے فرمایا اور حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کے مقام رفیع و شان منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار صبا رفتار تھک رہے اور قطع نہ کر سکیں۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کے جملے۔ میرے امام نے فرمایا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بڑے مقام بلند و بالا مقامات ہیں، اور وہ دور دراز منزلیں ہیں جن کو ہزاروں ہزار رہوار تیز رفتار گھوڑے جو ہیں وہ طے کرنے میں تھک جائیں تب بھی مسافت دور طے نہ ہو سکے، تب بھی مسافت طے نہ ہو سکے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بتایا ہے کہ حضرت مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بڑا فرق ہے مرتبے کے اعتبار سے، لیکن یہ مثال دینا کہ علی عرش کی بلندی ہے اور امیر معاویہ طبقات میں سب سے نیچا طبقہ ہے، العیاذ باللہ، تو یہ جملوں کی جو ساخت ہے اور جملوں کا جو انداز ہے وہ ایک طرف تو عظمت کو بیان کرتا ہے اور دوسری طرف صحابی کی العیاذ باللہ توہین کا پہلو نکالتا ہے۔ اس لیے یہ مثال نہ اعلیٰ حضرت نے دی ہے اور نہ اعلیٰ حضرت کے یہ جملے ہیں، اگر ہیں تو ہم تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر تم سے چیلنج کرتے ہیں، آؤ میدان میں نکل کے اور ثابت کرو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے کہاں ارشاد فرمائے ہیں۔ اور جو میں نے اعلیٰ حضرت کی نص پیش کی، اس میں اور تمہارے ان جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر جب تم نے یہ بیان کیا تھا تو آگے تمہاری زبان گونگی کی ہو جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کا یہ بھی تو موقف بیان کرو جو میرے امام نے فرمایا، مگر اسی کے ساتھ فرمایا مگر فضل صحبت، شرف صحابیت اور شرف سعادت خدائی دین ہے، یعنی اللہ کی عطا کرتا ہے، جس سے مسلمان آنکھ بند نہیں کر سکتے، تو ان پر لعن طعن یا ان کی توہین تنقیص کیسے گوارا رکھیں اور کیسے سمجھ لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں انہوں نے جو کچھ کیا بربنائے نفسانیت کیا تھا، نفسانیت کی بنیاد پر نہیں کیا تھا۔ صاحب ایمان مسلمان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو یہ عبارت کون پیش کرے گا؟ یہ کاٹ چھاٹ کے تم پیش کر رہے ہو، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کا صحیح موقف بیان نہیں کر رہے ہو۔ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں جملہ صحابہ اکرام کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔